چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ باغ پلے وہ پھول کھلے کہ دن بلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے ہم سب کی زبان تمہارے لیے عطائے عرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خلق کو پھیر دیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خلق کو پھیر دیا گئے ہوئے دل کو اثر کیا یہ تاب و تباہ تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چونین و چونا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما حمد و ثنا اللہ رب العزت کے بارگاہ میں جو وحدہ لا شریک ہے جس کا ہمسر اور برابری کرنے والا کوئی نہیں جس کے دربار میں بڑے بڑے شاہ زور بڑے بڑے سلطان اپنی گردنیں جھکا لیتے ہیں جس کے عدل سے انبیاء بھی لرزتے ہیں جس کے کرم سے گناہ گاروں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں اس ذات کی تعریف ایک خاکی انسان سے کیسے بیاں ہو سکتی ہے۔ درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جاں امام الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ میں عرض کرنے دو بعد حضرات اس وقار آئدہ جمعۃ المبارک
بابرکت عزت عظمت والا دن ہے۔ آج الحمدللہ آئندہ میرا موضوع ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کرنا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جو میں نے آیات کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا صحیح مفہوم، معانی و مطالب، ترجمہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین احکم الحاکمین اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور میری بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ بغیر وسیلے کے ہم اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ہم وسیلہ تلاش نہیں کریں گے۔ یہ تھا قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ، اور یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں۔ فرمایا اگر بندہ تھانے دار سے ملنا چاہے یا ڈی ایس پی سے ملاقات کرنا چاہے تو پہلے اس کے سامنے کسی نہ کسی کو لے جائے گا، یعنی جس کو وسیلہ بنا کر لے جائے گا، جس کے توسل سے ان سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک ملاقات نہیں ہوگی جب تک کسی کو لے کر نہیں جائے گا، جب تک پہلے گارڈ سے پھر آگے جائیں ایک ایک سے ملاقات کرتے ہوئے، پھر اگر ایس پی ڈی ایس پی تک پہنچتا ہے۔ فرمایا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ ڈائریکٹ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ رب کی بارگاہ میں ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہاں پر ایک دوسری مثال دوں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو 2 بیٹیاں دی ہوں، فرمایا ایک کو اپنے ہاتھ سے نکاح کرے، حضور کی سنت ادا کرے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی اسے بھی بیٹا عطا فرمائے، اور دوسری جو ہے اللہ نہ کرے بھاگ جائے، شادی کر لے، اللہ اسے بھی بیٹا دے۔ فرمایا باپ اس سے کم پیار کرے گا جو بھاگ کر نکاح کرے گی۔ معلوم ہوا ڈائریکٹ جو کام کیا جاتا ہے وہ حلال کا نہیں حرام کا پیدا ہوتا ہے، جس میں وسیلہ تلاش کیا جائے۔ فرمایا پھر وہ نکاح کے ساتھ جو ہوتا ہے، فرمایا پھر اسے چومتے بھی ہیں اور پیار بھی کرتے ہیں۔ اور بندہ کہ میں ڈائریکٹ رب کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور سب سے پہلے ولی ہوتا کون ہے؟ آج خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 6 رجب کو آپ کا عرس مبارک ہے۔ فرمایا چھٹی کے نام سے یہ مشہور بھی ہے اور وہاں بہاریں بھی لگی ہیں۔ فرمایا ولی ہوتا کون ہے؟ ولی کی پہچان کیا ہے اور ولی کی قسمیں کیا ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں اللہ کا ولی کون ہے، ولی کی پہچان کیا ہے، اور ولی کتنی قسمیں رکھنے والا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں ولی اللہ وہ ہے جو شریف فریض اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ جب بندہ شریف فریض پر عمل کرتا ہے، فرمایا فریض ادا کرنے کے بعد فرمایا جب بندہ نوافل پڑھتا ہے پھر اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور اس کی اطاعت اللہ کا نور حاصل کرنا ہے۔ اس کا دل معرفت ربانی میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ جب دیکھیں تو دلائل قدرت سے دیکھے، جب سنے تو آیات الہی سے سنے، اور جب بولے تو رب کی حمد و ثنا سے شروع کرے، جب حرکت کرے تو اطاعت الہی میں حرکت کرے، جب حالات پر دیکھا جائے تو اللہ اس کا مددگار ہوتا ہے۔ اور آگے مفسرین کیا فرماتے ہیں؟ ولی کون ہے؟ جس کا عقیدہ درست ہو۔ اور آگے ارشاد فرمایا، بہت ہی خوبصورت باتیں آپ نے لکھی ہیں۔
فرمایا عارفین فرماتے ہیں ولایت نام ہے قرب الہی کا، ولایت نام ہے قرب الہی کا، ہمیشہ رب کی طرف متوجہ رہنے کا۔ جب اس کا مقام اس مقام تک پہنچتا ہے، کسی چیز کا ڈر نہیں رہتا، نہ کسی چیز کا فوت ہونے کا خوف ہوتا ہے۔ فرمایا نہ ہی اسے ڈر ہے نہ ہی اسے خوف ہے۔ فرمایا اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ آؤ یہاں پر ایک آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ، فرمایا جب لوگ سوال کرتے ہیں آپ ولی اللہ کی شان بیان کرتے ہیں، آپ قرآن پڑھ کے بیان کریں، حضور کا فرمان پڑھ کے بیان کریں، آپ ولی اللہ کی شان بیان کرتے ہیں، اس کا ثبوت دیں، پروف دیں، ایسے ولی اللہ کی شان بیان کرتے ہیں۔ آؤ محبوب کے غلاموں، رب کا قرآن پڑھ کے دیکھیں۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین بہت سارے مقام پر ارشاد فرماتا ہے، اور پہلے رب تعالیٰ نے یہاں بھی بیان فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، کہ موسیٰ کی شان بیان کرو، ذکر فرمایا۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اور آپ اور میں غور کریں اس بات پر کہ ولی کی شان بیان کرنا، اس کا ثبوت کہاں ہے، اس کا پروف کہاں ملتا ہے؟ تو مفسرین نے بہت خوبصورت جواب دیا اس کا۔ فرمایا آپ بتائیں، رب تعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کا وہ جو راستہ ہے وہ کون سا راستہ ہے؟ صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے۔ یا اللہ میں سیدھے راستے پر چلا۔ کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا۔ فرمایا صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کیا قرآن صراط مستقیم نہیں ہے؟ حضور کا فرمان صراط مستقیم نہیں ہے؟ عبادت صراط مستقیم نہیں ہے؟ فرمایا صدقہ و خیرات کیا یہ صراط مستقیم نہیں ہے؟ صراط مستقیم ہے کیا؟ کس چیز کا نام ہے صراط مستقیم؟ فرمایا صراط مستقیم یا اللہ میں سیدھے راستے پر چلا۔ وہ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ قرآن پڑھنے والا کیا سیدھے راستے پر ہے؟ جو بندہ نماز میں کھڑا ہے، ہاتھ باندھے اللہ اکبر کر کے کھڑا ہے، فرمایا نماز میں کھڑا ہے، پھر کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ نماز میں کھڑا ہو کر، نماز سیدھا راستہ نہیں ہے؟ فرمایا اگر سیدھا راستہ ہے پھر یہ آیات کیا بتا رہی ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن پڑھنا صراط مستقیم نہیں ہے۔ بندہ تلاوت کر رہا ہے پھر کہتا ہے صراط مستقیم، بندہ نماز میں ہے صراط مستقیم۔ معلوم ہوا صراط مستقیم کا راستہ وہ ہے، فرمایا جو صالحین کا راستہ ہے، اولیاء اللہ کا راستہ ہے۔ یہ نہیں فرمایا قرآن پڑھو گے صراط مستقیم پر چل جاؤ گے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا اگر تم نماز پڑھو گے صراط مستقیم پر چل رہے ہو، فرمایا نہیں صالحین، یا اللہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ رب نے فرمایا پڑھو قرآن، فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ رب نے فرمایا 4 گروہ ہیں، فرمایا جن پر اللہ نے انعام عطا فرمایا، انعام فرمایا۔ وہ کون سے گروہ ہیں؟ رب نے فرمایا پہلا گروہ ہے من النبیین، نبیوں کا گروہ ہے۔ دوسرا فرمایا والصدیقین، صدیقین کا گروہ ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ والشہداء، جو اللہ کے راستے پر شہید ہوئے، شہداء کا جو راستہ ہے، فرمایا ان پر اللہ نے انعام عطا فرمایا۔ اور فرمایا والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یہ تو رب کا قرآن ہے۔ فرمایا صراط مستقیم جو ہے وہ صالحین لوگوں کا راستہ ہے، ان کے ساتھ چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ بلکہ مفسرین نے فرمایا قرآن پاک کی آیات کا مفہوم بھی ہے، فرمایا جس کا پیر نہیں ہے وہ بندہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سرکار غوث العظم نے خود فرمایا پیر پکڑ لو، پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دو، پھر تمہاری کامیابی ہے۔ پیر ایسا نہ ہو جو خود بھی فرض ادا نہ کرے، پیر ایسا نہ ہو جو حضور کی سنت کا بھی تارک ہو،
پیر ایسا نہ ہو کھانا یہاں کا ہے نماز مدینے پڑھے. فرمایا پیر وہ ہو جسے دیکھے ہمیں خدا یاد آ جائے، وہ ہے پیر. فرمایا جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں پیر کی نظر